حضرات گرامی، آقا صلی اللہ علیہ وسلم اسی سفر معراج میں، یعنی آپ سفر کے لیے، معراج کے سفر کے لیے جا رہے ہیں، تو اسی سفر معراج سے جب آپ گزرے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قبر مبارک سے گزر کیا، جس کے متعلق آپ کا ارشاد گرامی ہے، رأیت موسیٰ یصلی فی قبرہ حجۃ اللہ علی العالمین، کہ ہم نے دیکھا، یعنی آقا فرماتے ہیں کہ ہم نے دیکھا موسیٰ علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں۔ یہ شان ہے اللہ والوں کی۔ تو بزرگوں، دوستو، اس فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے معلوم ہوا کہ آپ قبر کے قریب سے گزرتے وقت ان کے تمام حالات کا مشاہدہ کر سکتے ہیں، تو یقینی امر ہے کہ آپ قبر کے اندر جلوہ فرما ہو کر امتیوں کے تمام حالات سے بھی باخبر ہیں۔ فریاد امتی جو کرے حال زار میں، فریاد امتی جو کرے حال زار میں، ممکن نہیں کہ خیر البشر کو خبر نہ ہو۔ واقعی میں آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان علی شان سے معلوم ہوتا ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم قبر کے اندر کیا ہو رہا ہے اس کو بھی دیکھ لیتے ہیں۔ تو میرے عزیزو، جب قبر کے اندر مردے کو دیکھ سکتے ہیں کہ اس کے ساتھ میں کیا ہو رہا ہے اور یہ کیا کر رہا ہے، تو میرے عزیزو، پھر نبی کا چاہنے والا واقعی میں اگر نبی کو دل سے پکارے تو نبی اس کی پکار کو کیسے نہیں سن سکتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہمارا تو عقیدہ ہے کہ واقعی میں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہماری پکاروں کو، ہماری فریادوں کو سنتے ہیں۔ تو عزیزان گرامی، معلوم ہوا کہ واقعی میں جو نبی سے سچا پیار کرتا ہے، نبی کریم علیہ السلام سے جو سچی محبت رکھتا ہے، واقعی میں نبی اس کی پکار کو ضرور سنتے ہیں۔ اور اس سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوا کہ میرے عزیزوں، جو اللہ کا ہو جاتا ہے پھر وہ چاہے دنیا سے جانے کو چلا جائے لیکن وہ مرتا نہیں ہے، بلکہ آن کے لیے، ایک آن کے لیے اسے موت آتی ہے، پھر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہتا ہے۔ تو میرے عزیزو، دیکھیے، بہت بڑے محدث ہیں، عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں، اپنے رب کی عبادت کرتے ہیں۔ حضرت موسیٰ، لوگ کہتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں دنیا کے اندر جو کہتے ہیں کہ معاذ اللہ نبی تو مر کر مٹی میں مل گئے، اللہ والوں کی شان میں گستاخیاں کہ نبی سے مانگتے ہیں، نبی تو عام بشر ہیں۔ میرے عزیزو، عام بشر نہیں ہیں، بشر ہیں، ہم بھی مانتے ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم بشر ہیں، لیکن عام بشر نہیں، بلکہ وہ افضل البشر ہیں، تمام بشروں میں افضل ہیں، تمام بشر میں اعلیٰ ہیں۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم مر کر مٹی میں نہیں ملے، معاذ اللہ کچھ لوگ ایسا کہتے ہیں، لیکن الحمدللہ ہمارا عقیدہ تو یہ ہے کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم جیسے حیاتی کی حالت میں اپنے امتیوں کی مدد فرمایا کرتے تھے، ایسے ہی آج بھی اپنے قبر انبر میں لیٹ کر کے اپنے امتیوں کی مدد فرما رہے ہیں۔ تو یہ بہت بڑے محدث ہیں، عبدالحق محدث دہلوی رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ انبیاء کرام علیہ السلام زندہ ہوتے ہیں اور اپنے رب تعالی کی عبادت کرتے ہیں، جیسا کہ اہل جنت میں بلا تکلف عبادت کرتے رہتے ہیں، اسی طریقے سے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں، انبیاء کرام ہوتے ہیں، انہیں موت نہیں آتی بلکہ ایک آن کے لیے موت آتی ہے، پھر یہ اسی حالت پر ان کو لٹا دیا جاتا ہے، اسی حالت پر ان کو لٹا دیا جاتا ہے اور یہ اپنی قبر انبر میں اللہ کی عبادت کرتے ہیں۔ اس لیے تو سرکار اعلیٰ حضرت تاجدار مدینہ سرور سینہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حضور عرض کرتے ہیں، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے، میرے چشم عالم سے چھپ جانے والے۔ یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب ہم بیت المقدس پہنچے تو جبرائیل علیہ السلام نے اپنی انگلی کا اشارہ کیا تو پتھر میں سوراخ ہو گیا اور اس کے ساتھ براق باندھ دیا گیا۔
یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم جب بیت المقدس پہنچے، عزیزان گرامی یہ بیت المقدس ہے، اس کی بھی بڑی شان ہے، اس کی بھی بڑی عظمت ہے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سفر جاری کر رہے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے، دیکھیے مسجد اقصی کی شان بھی کیا ہے، مسجد اقصی کی عظمت بھی کیا ہے۔ میرے عزیزو یہ مسجد اقصی بیت المقدس اس کو بولتے ہیں، اور یہ بیت المقدس ہمارا قبلہ اول ہے، ہمارا قبلہ اول ہے یہ بیت المقدس، اس کی بھی بڑی شان ہے۔ تو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہمارے استقبال کے لیے ملائکہ آئے ہوئے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہم مسجد اقصی میں تشریف لے گئے تو دیکھا کہ ہمارے استقبال کے لیے تمام ملائکہ یعنی تمام فرشتے آئے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان سب فرشتوں نے ہماری اس کرامت بزرگی کی خوشنودی سنائی جو خالق کائنات رب العزت کے دربار اقدس میں ہمارے لیے مخصوص ہے۔ پھر فرشتوں نے ہماری خدمت میں اس طرح سلام عرض کیا، السلام علیکہ یا اول یا آخر یا حاشر۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ فرشتوں کا یہ سلام سن کر میں نے جبرائیل امین سے پوچھا کہ ان فرشتوں نے ہمیں ان الفاظ کے ساتھ میں سلام کیا ہے، تو جبرائیل علیہ السلام نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرشتوں نے آپ کو اول اس لیے کہا ہے کہ آپ سب سے پہلے شفاعت کرنے والے ہیں، آخر اس لیے کہا ہے کہ آپ سب سے آخری نبی ہیں، حاشر اس لیے کہا ہے کہ قیامت کے دن تمام مخلوق کے قبروں سے اٹھنے کی ابتدا آپ ہی فرمائیں گے۔ میرے عزیزو دیکھیے فرشتوں نے اس طریقے سے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کیا ہے۔ جبرائیل امین کی اس بات کی تصدیق حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان عالی سے بھی ہوتی ہے، یعنی فرشتوں نے کہا کہ آپ اول ہیں، آپ آخر ہیں، آپ حاشر ہیں، یعنی آپ قیامت کے دن سب سے پہلے آپ شفاعت کریں گے، سب سے پہلے آپ ہی کی شفاعت قبول کی جائے گی۔ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کے متعلق ایک حدیث پاک بھی ارشاد فرماتے ہیں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں قیامت کے دن اولاد آدم کا سردار ہوں، میں پہلا وہ ہوں جن کی قبر کھلے گی، میں پہلا شفاعت کرنے والا ہوں، پہلا مشفی ہوں، یعنی جن کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی۔ آقا نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس کی سب سے پہلے شفاعت قبول کی جائے گی وہ میں ہی ہوں۔ واقعی میں معلوم ہوا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے آقا کی ہی قبر انور کھلے گی، اور سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ہی اٹھ کر کے اپنی قبر سے آئیں گے، اور سب سے پہلے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت قبول کی جائے گی، اور پھر اس کے بعد میں اللہ رب العزت ایسا مقام عطا فرمائے گا ہمارے آقا کو۔ میرے عزیزو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حشر کے میدان کے دلہا ہوں گے، اور واقعی میں ہمارے آقا کی شان یہ ہوگی جب وہاں کے لوگ دیکھیں گے یار یہ تو محمد ہیں جن کو ہم دنیا میں برا بھلا کہتے تھے، وہ یہ چاہیں گے یار چلو آج محمد کو دل سے مان لیا جائے۔ تو میرے عزیزو اس وقت نبی کریم کی شان و شوکت کو دیکھ کر اور کچھ لوگ یہ چاہیں گے کہ ہم ان پر اب ایمان لے آئیں، ہم ان کو سچا نبی جان لیں۔ تو میرے عزیزو یاد رکھ لو اس وقت ان کو ماننا وہ قبول نہیں کیا جائے گا، کیونکہ اعلی حضرت نے خود ارشاد فرما دیا آج لے ان کی پناہ، آج مدد مانگ ان سے، کر نہ مانیں گے اگر قیامت میں مان گیا۔ میرے عزیزو وہاں دیکھ کر کے مانو گے، تم تو مانو گے لیکن آقا نہیں مانیں گے، اس لیے دنیا میں ہی ان کی پناہ لو، دنیا میں ہی ان سے مدد طلب کرو، کیونکہ نبی کریم کو اللہ نے دنیا میں مالک و مختار بنا کر کے بھیجا ہے۔ اب حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ ہم اور جبرائیل، کیونکہ جبرائیل آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ ہیں سفر معراج میں، جبرائیل علیہ السلام آقا نے فرمایا کہ ہم اور جبرائیل علیہ السلام دونوں مسجد اقصی میں داخل ہوئے، جہاں تمام انبیاء کرام تشریف فرما ہیں، آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک تمام نبیوں نے آپ کو دیکھ کر اللہ کی ثنا کی اور آپ پر درود پڑھا۔ میرے عزیزو دیکھیے یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی، یعنی آقا جیسے ہی مسجد اقصی میں پہنچے تو وہاں پر تمام انبیاء کرام موجود ہیں، حضرت آدم سے لے کے حضرت عیسیٰ روح اللہ پیغمبر تک جتنے بھی انبیاء دنیا میں آئے تمام انبیاء کرام وہاں موجود ہے۔ پھر آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں پھر اذان دی گئی اور تکبیر بھی کہی گئی، انبیاء کرام علیہ السلام نے صفیں درست کی اور انتظار ہو رہا ہے کہ اب امام کون بنا جائے، یعنی اذان بھی ہو گئی، اب نماز کے لیے کھڑے ہو گئے، تکبیر بھی پڑھ دی گئی، اب انتظار ہو رہا ہے کہ کون امامت پر آئے، کون ہماری امامت کرے، کون ہمارا امام بنے گا۔ اتنے میں جبرائیل علیہ السلام نے امام الانبیاء احمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست انور تھما اور مصلی امامت پر جلوہ فروز ہونے کو عرض کیا۔ سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم نے امامت فرمائی اور تمام انبیاء کرام آپ کے مقتدی بنے۔ میرے عزیزو دیکھیے یہ شان ہے آقا علیہ السلام کی کہ آقا علیہ السلام نے تمام انبیاء کرام کی امامت فرما کے اور یہ بتا دیا کہ دیکھو اللہ نے مجھے تمام انبیاء کا امام بنا کر کے بھیجا ہے۔ تو یہ شان ہے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ پھر اس کے بعد میرے عزیزوں نماز سے فارغ ہوئے، آقا نے نماز پڑھائی، نماز پڑھانے کے بعد فارغ ہونے کے بعد پھر تمام انبیاء کرام نے اپنے اپنے خطبے بیان کیے، تمام نے اللہ رب العزت کی تعریف بیان کی اور پھر اپنی اپنی تعریفیں بیان کی کہ میں یہ ہوں، اللہ نے مجھے یہ عطا کیا، اللہ نے مجھے یہ عطا کیا۔ حضرت آدم نے بھی خطاب کیا، حضرت ابراہیم نے بھی خطاب کیا، حضرت موسیٰ نے بھی خطاب کیا، حضرت داؤد نے بھی خطاب کیا، حضرت سلیمان، حضرت عیسیٰ، یعنی تمام انبیاء کرام نے وہاں پر خطاب بیان کیا۔ میرے عزیزو جب تمام انبیاء کرام خطاب بیان کر چکے تو اس کے بعد میں امام الانبیاء علیہ تحیت والثنا یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں خطاب کیا اور آخر میں خطاب کرتے ہوئے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب تعریفیں رب کائنات کے لیے ہیں، شکر ہے اس ذات اقدس کا جس نے ہمیں دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات اور تمام مخلوقات کے لیے نبی بنا کر کے بھیجا، ساری دنیا کے لیے بشیر نذیر بنایا، مجھے کتاب مقدس قرآن مجید عطا فرمایا جس میں تمام چیزوں کا بیان ہے، میری امت کو تمام امتوں سے بہترین قرار دے کر خیر الامم کے لقب سے سرفراز فرمایا اور میرے نام کو بلند کیا، مجھے فاتح اور خاتم الانبیاء کے لقب سے معروف فرمایا۔ ایک اور روایت میں ہے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور خطبہ دیا کہ سب تعریف اس خالق و مالک کے لیے ہے جس نے مجھے ساری کائنات سے بلند بالا اور فاتح بنایا، قیامت کے دن سب سے پہلے میری ہی قبر ہی کو کھولا جائے گا اور مجھے ہی خاتم الانبیاء بنایا، مجھے ہی اللہ نے اول آخر شاہد اور بزرگی دے کر کے بھیجا، مجھے ہی جنت کی بشارت دینے والا اور مبشر اور دوزخ سے ڈرانے والا نذیر بنایا گیا، مجھے ہی داعیا الی اللہ اور سراجا منیرا کے لقب سے ملقب کیا۔ میرے عزیزو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا خطبہ بیان کیا، آقا پھر فرماتے ہیں
مجھے قرآن مجید میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، انجیل میں میرا نام احمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور کتب سابقہ میں میرا نام حامد اور زبور میں محمود رکھا۔ پھر رحمت العالمین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے حوض کوثر عطا فرمایا، میری شفاعت سے اہل کبائر کی بخشش کی جائے گی۔ میرے عزیزو، یہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے۔ آقا نے ایسا خطبہ بیان کیا کہ اللہ نے مجھے تمام انبیاء کرام میں افضل بنا کر کے بھیجا۔ اللہ رب العزت نے مجھے اتنی ساری نعمتیں دے کر کے دنیا میں بھیجا۔ میرے عزیزو، جب خطیب الانبیاء سید المرسلین صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اپنے فضائل بیان کر چکے تو جد الانبیاء سیدنا حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے تمام نبیوں کی موجودگی میں یہ فرمایا، یعنی آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے آپ نے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر یہ فرمایا کہ واقعی میں اللہ رب العزت نے آپ کو تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ مقام دے کر کے بھیجا۔ آپ تمام انبیاء میں اعلیٰ ہیں، آپ تمام انبیاء میں افضل ہیں، اور تمام انبیاء میں آپ افضل و اعلیٰ ہیں۔ تمام انبیاء کا اللہ نے آپ کو امام بنا کر کے بھیجا، اور واقعی میں آپ نے ہم سب کی امامت فرما کے ہم سب کو یہ بتایا ہے، واقعی میں اللہ نے تمام انبیاء کا آپ کو امام بنا کر کے بھیجا۔ آپ تمام انبیاء میں افضل و اعلیٰ ہیں۔ اس کی ترجمانی اعلیٰ حضرت یوں بیان فرماتے ہیں، سب سے اعلیٰ وہ اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا وہ والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دلہا ہمارا نبی، خلق سے اولیاء، اولیاء سے رسول، اور رسولوں سے اعلیٰ ہمارا نبی۔